يحصي نقماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صلوات مرحومہ کی مغفرت کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مغفرت کے لیے بلند صلوات پڑھیں۔ ایک اور بلند صلوات علیہ سورہ مبارکہ بقرہ اللہ کے دو حتمی فیصلے ہیں۔ جس کا ہر فیصلہ حتمی ہو وہ اگر کسی فیصلے کو کہے کہ یہ میرا حتمی فیصلہ ہے تو پھر اس فیصلے کو ڈھونڈنا اور دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سا فیصلہ ہے جسے حتمی فیصلہ دینے والا حتمی فیصلہ کہہ رہا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے۔ فیصلہ وَقَضَى رَبُّكَ تمہارے رب کا فیصلہ ہے، قہار و جبار کا فیصلہ نہیں ہے۔ جس رشتے سے فیصلہ دیا جا رہا ہے اس رشتے میں رافت، محبت، الفت، پیار پایا جاتا ہے۔ فیصلے سے ڈرنا نہیں، وہ فیصلہ تمہارے حق میں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وَقَضَى رَبُّكَ تمہارے رب کا فیصلہ ہے، اس صاحب رزق اور روٹی و صاحب کرم اور رحم کا فیصلہ ہے، وہ تمہارے حق میں فیصلہ دے رہا ہے، مطمئن رہو۔ یہ گویا ربوبیت کے رشتے کے ساتھ فیصلہ ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ۔ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ اسے کوئی ربنا، ربنا، ربیانی، ربی، یا رب کہہ کر پکارے۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ اسے پکارا جائے تو ربوبیت کی صفت کے ساتھ پکارا جائے، اسے
جس صفت میں اپنی مخلوق سے دعائیں قبول کرتا ہے وہ صفت ربوبیت ہے۔ انبیاء کرام بھی جب اللہ سے بات کرتے ہیں تو وہ صفت ربوبیت کو یاد کرتے ہیں۔ تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے۔ فیصلے دو ہیں اور ان دو فیصلوں کو اس نے ایک ہی قلمدان سے لکھا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، رب کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، سجدہ صرف اللہ کا ہو، عبادت صرف اللہ کی ہو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ ایک ہی فیصلے میں اس نے دو عنوانوں کو بیان کیا ہے، تو یا تو یہ کہیے کہ ایک فیصلے میں دو عنوان ہیں، یا یہ کہیے کہ ایک ہی عنوان کی دو تصویریں ہیں۔ تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا۔ اچھا برتاؤ بھی میں بتاؤں گا تمہیں، یعنی اللہ کہہ رہا ہے میں بتاؤں گا تمہیں کہ تمہارا برتاؤ اچھا کیسا ہو۔ جب والدین کے ساتھ سلوک کا طریقہ اللہ بتائے گا تو پھر اپنی عبادت کا طریقہ بھی اللہ ہی بتائے گا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ وہ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا سلیقہ سکھا رہا ہے وہ اللہ اپنی عبادت کا طریقہ بتا رہا ہے، مگر وہ نہ والدین کے ساتھ سلوک کا طریقہ خود بتا رہا ہے، یعنی خود کر کے دکھا رہا ہے، ایسا نہیں ہے، خود کر کے نہیں دکھا رہا، تو ایسے ہی وہ اپنی عبادت کا طریقہ بھی خود ادا کر کے نہیں دکھائے گا۔ اس نے اپنی عبادت کا طریقہ بھی محمد و آل محمد سے کروایا کہ کیسے ادا ہونا چاہیے، اور والدین کے ساتھ کیسا برتاؤ ہو یہ بھی نبی بتائیں گے۔ یعنی ہر وہ کام جو اللہ کے ساتھ اور اللہ کے حکم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کا جو پریکٹیکل ہے، اس کا جو عمل ہے، اس کی جو مشق ہے، اس کی جو تمرین ہے، اس کی جو کثرت ہے، وہ جن کے ذریعے سے وہ کروا رہا ہے، تو پھر سمجھنا کیا مشکل رہ جائے گا کہ لولا نحن ما عبد اللہ، ہم اہل بیت نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت ہی نہ ہوتی۔ ہم اہل بیت نہ ہوتے کون بتائے گا کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے؟ سرکار فرما رہے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ اچھا یہ نہیں فرما رہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں، یعنی اللہ کی عبادت بھی چاہتے ہیں، اپنا دیدار بھی چاہتے ہیں۔ لہذا بلال حبشی کہتے ہیں کہ میں نبی کا دیدار کرنے جاتا تھا، نماز بھی ہو جاتی تھی۔ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پر۔ شاعر نے دو مصروں میں کیا خوب کہا، ادائے دید سراپا نیاز تھی میری۔ یہ دیکھنے کا جو انداز ہے نا، آنکھیں بتا دیتی ہیں کہ یہ دیکھنے والا سوچ کیا رہا ہے۔ اگر چہرہ شناس کوئی ہو تو آنکھیں، دیکھنے والے کی آنکھیں بتا دیتی ہیں، جسے دیکھا جا رہا ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے کہ یہ کیا دیکھ رہا ہے۔ اچھا بعض لوگ دیکھ کچھ اور رہے ہوتے ہیں، نظر انہیں کچھ اور آتا ہے، اور بعض لوگ دیکھ کچھ اور رہے ہوتے ہیں، انہیں نظر وہی آتا ہے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لہذا قرآن نے نبی مکرم سے متعلق ارشاد فرمایا تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون، اے میرے حبیب تم نے دیکھا کہ یہ تمہیں دیکھتے ہیں مگر تمہیں نہیں دیکھتے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو یہ جو ادائے دید ہے نا، یہ جو دیکھنے کا طریقہ ہے، یہ جو دیکھنے کا طریقہ ہے، ابھی بھی آپ سب مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی آپ کو مسلسل دیکھ رہا ہوں، تو یہ جو دیکھنے کا طریقہ ہے، آنکھوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ پیار کتنا ہے، آنکھوں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ہے یہاں مگر گیا ہوا کہیں اور ہے۔ جی بعض لوگ تو آنکھیں، ایک صاحب مجلس میں بڑے ٹک ٹکی باندھ کے ہمیں دیکھ رہے تھے، ہم نے کہا صاحب سارے مجمع میں ان سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے، ساری توجہ ان کی ہمارے جملوں پر ہے، برابر والے کی کوہنی لگی تو گر پڑے۔ ہم نے بعد میں پوچھا جی ماجرا کیا ہے، کہنے لگے آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو تو وہ دیکھ رہا ہو۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔
تو شاعر کہتا ہے کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی میری. بھئی دوسرے مصرے پہ توجہ, شعر کو شعر کی طرح ہی سنیں گے نا. شاعر کہہ رہا ہے کہ ادائے, اچھا یہ جو دیکھنے والی بات ہے نا, تو مجھے اپنے آپ نے کہہ دیا تو اب یہ کہیں سوچ نہیں لے میرے کوئی دوست کے صاحب اگر کچھ کہنا آتا تھا تو کوئی اپنا شعر تو سناتے. تو اب میرے مضمون میں میرا ہی اپنا ایک شعر آ گیا ہے. میں نے امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شعر مجھ سے ہوا تھا ایک منقبت میں جو میرے اس وقت کے مضمون میں ہے, تو میں ہٹ کر بات نہیں کر رہا, مضمون کے مطابق دو مصرے اپنے سنا رہا ہوں. اس قصیدے کا, اس منقبت کا مطلع تھا کہ میرے امام رضا کی محفل ہے, میرے امام رضا کی محفل ہے کہ ان کا ذکر میری زندگی کا حاصل ہے, کہ ان کا ذکر میری. اب جس شعر کی خاطر میں نے مطلب بھی سنا دیا آپ کو, وہ شعر یہ تھا کہ وہ سامنے ہیں مگر ان کو کس طرح دیکھوں. میں دیکھنے کی بات کر رہا تھا نا. وہ سامنے ہیں مگر ان کو کس طرح دیکھوں, حجاب کم نظری درمیان میں حائل ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. تو ادائے ادائے دید سراپا نیاز تھی میری, ادائے دید سراپا نیاز تھی میری. بھئی دوسرے مصرے پہ غور کریں گے. ادائے دید سراپا نیاز تھی میری, کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی میری. کیا کہا سرکار نے, صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھ رأیتمونی, جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. یعنی نماز اللہ کی ہو مگر میں جیسے دکھاؤں ایسے پڑھو گے. یعنی نبی مکرم فرمانے جیسے مجھے دیکھ رہے ہو. اب کیا ہوا, چوتھے دور حکومت میں 25 سال کے بعد, سرکار کی رحلت کے 25 سال کے بعد, مولا علی نے جب پہلی مرتبہ آفیشل رسمی نماز جماعت پڑھائی, تو نماز جماعت کے فوراً بعد صحابہ اکرام مولا علی کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور ایک جملہ تاریخی کہا جو بڑے بڑے تاریخ دانوں نے لکھا ہے, اور جملہ یہ تھا, لقد ذکرتنی صلاۃ محمد, آج آپ نے ہمیں محمد کی نماز یاد دلا دی. اب کیسے نماز پڑھی سرکار نے, صلو کما رأیتمونی اصلی. بہت دیر اس مضمون پر میں طالب علم رک سکتا ہوں, لیکن مجھے منزلوں کو بدلنا ہے اور آگے کی منزل بیان کے اندر جانا ہے. نبی فرما رہے ہیں نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. تو کیسے پڑھی نماز نبی نے, سجدے میں سر ہے, پشپ حسین ہے. نبی سر نہیں اٹھا رہے, سجدے کو طول دے رہے ہیں. نبی نے نماز پڑھ کے بتایا کہ جس دل میں حسین نہ ہو اس کا سجدہ نہیں ہوتا. صلوات پڑھ لیں. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. حتمی فیصلے کا پہلا عنوان یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا. اور عبادت کا سلیقہ اور طریقہ وہی بتائیں گے جو اسے جانتے ہیں. اس لیے کہ عبادت معرفت کے بغیر ناتمام ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اے لِكَيْ يَعْرِفُونَ. اللہ نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے, اور عبادت یعنی معرفت. معرفت کے بغیر تو عبادت ہی نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کی اٹھک بیٹھک ہو جاتی ہے, کچھ لوگوں کا چکر ہو جاتا ہے, کچھ لوگوں کے پیسوں کا زیان ہو جاتا ہے, کچھ لوگ کسی مقدس مقام پہ جا کر سفر تفریح کر کے آ جاتے ہیں. لیکن عبادت تو اس کی ہوگی کہ جس کو معرفت ہوگی. اور
اور معرفت کا بڑا گہرا تعلق ہے کہ ان کی طرح عبادت کی جائے کہ جو اللہ کو جانتے ہیں. یا علی ما عرف اللہ الا انا وانتا. یا علی اللہ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے سوائے مجھ محمد کے اور تم علی کے. ما عرفنی الا اللہ وانتا. یا علی اور مجھے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور تمہارے. ما عرفک الا اللہ وانا. اور یا علی تمہیں کوئی نہیں جانتا. یا اللہ جانتا ہے کہ علی کیا ہے یا محمد جانتا ہے کہ علی کیا ہے. اس کا ہرگز یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو سوائے نبی اور علی کے کوئی نہیں جانتا تو پھر ہمیں کوئی جاننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. مولا نبی کو سوائے اللہ کے اور مولا علی کے کوئی نہیں جانتا تو ہمیں ان کی فضائل مناقب اور ان کی فضیلتوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں. ایسے ہی مولا علی کو اللہ اور نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو اس کا یہ مطلب نکلے کہ ہم مولا علی کی بات کیا کریں گے جب ہم جانتے ہی نہیں ہیں. نہیں، یہ پیغام نہیں ہے. پیغام یہ ہے کہ اگر تم اللہ کو جاننا چاہتے ہو تو یا قول مصطفیٰ کو پڑھو یا علی کے کلام کو پڑھو، تمہیں اللہ سمجھ میں آ جائے گا. اور اگر تم نبی کو جاننا چاہتے ہو تو یا قرآن پڑھو یا علی کا فرمان پڑھو. اور اگر علی کو جاننا چاہتے ہو تو یا قرآن پڑھو یا مصطفیٰ کا فرمان پڑھو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اس سے بلند صلوات نبی کی ذات پہ. اللہم صلی علی وبالوالدین احسانا. اور حتمی فیصلے کا دوسرا عنوان یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھنا. حسن سلوک کا طریقہ بھی اللہ بتا رہا ہے. جی، اما یبلغن عندک الکبر. تمہاری زندگی، عندک کا مخاطب کون ہے؟ مخاطب کون ہے؟ مخاطب اللہ ہے. مخاطب کون ہے؟ کس سے بات کر رہا ہے اللہ؟ نبی سے بات کر رہا ہے نا. قرآن نبی پہ نازل ہوا ہے نا. تھوڑی سی گردن ہلائیے. یہ قرآن نبی پہ نازل ہوا ہے نا. اللہ نبی سے بات کر رہا ہے کہ اگر عندکا، اے میرے نبی، تمہاری زندگی میں اگر ان میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما افن، تو انہیں اف مت کہنا. ولا تنہرہما، جھڑک کر بات نہ کرنا. وقل لہما قولا کریما، اور ان کے لیے جب لفظوں کو استعمال کرنے لگو تو بہترین اور میٹھے اور دھیمے لہجے میں بات کرنا. وَغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَكَ، اور اپنے دونوں شانوں کو ان کے آگے جھکا دینا. وَغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَكَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، وہ جو تمہارے شانے جھکیں وہ شانے انکساری کے ساتھ جھکیں، خاکساری کے ساتھ جھکیں، ادب احترام کے ساتھ جھکیں. اور پھر جب یہ تین کام تم کر لو کہ بولنے میں بھی احتیاط رہے اور تمہارا کھڑا ہونا ان کے سامنے عاجزانہ ہو، متواضعانہ ہو، جب تم ان کے سامنے جاؤ تو تمہارا انداز کھڑے ہونے کا تواضع کے ساتھ ہو، تو پھر یہ مت سمجھ لینا کہ تم نے حق ادا کر دیا، بلکہ میری بارگاہ میں دعا بھی کرنا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یا اللہ میں جتنا کر لوں کیا کروں گا، تو اب میرے میں مدد کر، ان پر ایسے رحم کر جیسے بچپنے میں ان دونوں نے میرے اوپر رحم کیا. آپ کی توجہات کا ممنون ہوں، یہ ترجمہ، آیت کا ترجمہ ضروری تھا. یعنی نبی مکرم سے اللہ کہہ رہا ہے نا کہ اپنے دونوں شانوں کو ان کے آگے جھکا لینا. نبی سے اللہ کہہ رہا ہے نا کہ قل لہما قولا کریما. یہ آیت نبی پر نازل ہوئی ہے نا. تو نبی کے تو والدین نبی کے بچپنے میں چلے گئے. بھائی سرکار حضرت عبداللہ مولا نبی کے آنے سے پہلے چلے گئے. حضرت آمنہ 6 سال کی عمر میں چلی گئیں. تو یہ کس کے آگے اپنے شانوں کو جھکائیں گے؟ کون ہے جن کے آگے اف بھی مت کہنا؟ جن کے بارے میں اللہ نبی کو حکم دے رہا ہے انہیں ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. کون سرکار کی زندگی میں بوڑھا اور ضعیف العمر ہوا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، ان میں سے ایک، او کلاہما، یا دونوں. تمہاری زندگی میں اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں،
تو فلا تقل لہما اف. یہ اتنی لمبی لمبی زبانیں چلانے والے ابو طالب علیہ السلام کے خلاف یہ ذرا سرکار دو جہاں سے تو پوچھیں کہ سرکار حضرت ابو طالب کے بارے میں کیا کہتے ہیں. بھائی تھکے ہوئے نہیں ہیں نا آپ حضرات؟ والدین کی عظمت پر بات کر رہا ہوں، اور جب والدین کی عظمت پر ہمیں بات کرنی ہے نا تو پھر محمد مصطفیٰ کے والدین کو یاد کرنا ہوگا، سرکار دو جہاں کے والدین کو یاد کرنا ہوگا، تاکہ ہمارے والدین کی قدر بڑھ جائے، تاکہ ہمارے معاشرے کے والدین کو اپنی حیثیت کا پتہ چلے. باپ بننا آسان بات نہیں ہے، یہ حیوانی جذبوں کی تشکیل اور تسکین نہیں ہے. ماں بننا یہ حیوانی جذبوں کی تسکین نہیں ہے، یہ کسی معاف کیجئے گا حیوان کی گود میں بچہ نہیں آیا ہے، یہ ایک انسان کی گود میں بچہ آیا ہے. یہ امانت الہیہ ہے، جس نے دی ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے. لہذا امانت میں امانت داری رکھنا والدین کا کام ہے. اس نے جیسا دیا ایسا رکھنا یہ امانت داری ہے. بھائی اس نے کیسا دیا؟ توجہ چاہوں گا. میری خوش قسمتی ہے کہ مجلس میں اچھی بڑی تعداد، مناسب تعداد چھوٹے بچوں کی بھی ہے. جی میں آپ سب کو سے تو ناراضگیاں مول لے سکتا ہوں، مگر ان کی قدر اور قیمت شاید کسی سے کم نہیں ہے. جب بھی مجلس میں آئیں میں گزارش کر رہا ہوں اپنے ساتھ اپنے گھر کے بچے کو ضرور لائیں، اور اپنے برابر میں بٹھائیں. لانے کے بعد بھول نہ جائیں کہ بچہ بھی آیا تھا. وہ کہیں شرارت کرے گا تو کوئی گل کھلائے گا، اسے اپنے ساتھ بٹھایا جائے. اور اس لیے بھی ان بچوں کو مجلس میں لایا جائے کہ ہمیں بھی کوئی لاتا تھا. یہ آج ایسے ہی ہم مجلسی بنے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو مجلس میں بیٹھنے کا مزاج ہمارا ہے یہ ہمارے بزرگوں کا دیا ہوا ہے. جی کچی کوڑی جب تھی تب اماں کے ساتھ بھی عورتوں کی مجلس میں جاتے تھے، پتہ ہی نہیں تھا اچھے برے کا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اور پھر تھوڑے سے اور بڑے ہوئے تو اماں نے کہا بھائی اب تم ابا کے ساتھ جایا کرو گے، اب تمہیں اچھا برا پتہ چلنے لگ گیا ہے. تو جسے ممیز کہتے ہیں. تو جب تک غیر ممیز رہے تو ہم تو عورتوں کی مجلس میں بھی ہمیں لے جاتے تھے. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ تھوڑا گردن ہلا دو بھائی. اور پھر آہستہ آہستہ بزرگوں کی یعنی بڑوں کی یعنی مردوں کی مجلسوں میں ہمیں لایا گیا. تو ان مجلسوں میں ہمیں کوئی لاتا تھا نا. یہ جو مجلس ہے نا یہ حسین ابن علی مولا کی عالمی اوپن یونیورسٹی کی کلاس ہے. ماشاء اللہ. اللہم صلی علی. آپ یقین جانیے مجھے ابھی آتے ہوئے علم ہوا کہ القائم سنڈے کلاسز کا اہتمام اس امام بارگاہ میں ہے. یہ چھوٹے بچوں کے لیے اس امام بارگاہ میں تعلیم کا انتظام، یقین جانیے بہت خوشی ہوئی مجھے. اور ہونا یہ ہوگا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کہ اس امام بارگاہ میں اس علاقے کا کوئی بچہ نہیں ہوگا جو قرآن پڑھنے نہ آئے. کوئی بچہ نہیں ہوگا. بچوں آپ سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کوئی بچہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو دینیات پڑھنے نہ آئے. اور قرآن بھی اس گھر میں نازل ہوا ہے جسے ہم بلا فصل مانتے ہیں، اور دین تو ہے ہی ان کے عمل کا نام. جو انہوں نے کر کے دکھایا ہے وہی دین ہے. تو جو انہوں نے کر کے دکھایا ہے اسے بھی بچوں میں منتقل کرنا ہے، اور جو ان پر نازل ہوا ہے اسے بھی بچوں میں منتقل کرنا ہے. اور پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ بہت ہی حسین ہے. صفات ثبوتیہ میری عمروں کے لوگ تشریف فرمائے ہیں. صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ، دینیات ہم نے اس وقت کے مدرسوں میں اور مکتبوں میں ہی پڑھی تھی نا. ہمیں علاقے کے عالم دین نے نہیں بتایا تھا نا کہ اللہ کی صفات ثبوتیہ کیا ہیں، اس کی صفات سلبیہ کیا ہیں، اور توحید اور عدل کیا ہے، اور نبوت اور امامت کیا ہے، اور قیامت کا کیا مطلب ہے، اور اللہ جسم نہیں رکھتا اس کا کیا مطلب ہے، اللہ نظر نہیں آتا اس کا کیا مطلب ہے، اللہ بسیط ہے اس کا کیا مطلب ہے، اللہ مرکب نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے، اللہ حی ہے اس کا کیا مطلب ہے، وہ عالم ہے اس کا کیا مطلب ہے، وہ قادر ہے اس کا کیا مطلب. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. ایسا ہی ہے، تھوڑا گردن ہلا دیجئے. ایسا ہی ہے نا. ہاں ہمیں ہمارے بڑوں ہمارے ساتھ تو اچھا ہوا تھا بھائی، تو پھر ہم اپنے بچوں کے ساتھ اچھا کیوں نہ کریں؟
تو یہ بہت حسین منظر ہے جو بننے جا رہا ہے. والد بننا اور ماں بننا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ امانت الہیہ ہے جو اللہ ہماری گود میں دے رہا ہوتا ہے. تو جیسا دیا ہے نا ایسا ہی وہ واپس لینا چاہتا ہے. امانت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حتیٰ محتاط لوگ تو وہ نوٹ بھی تبدیل نہیں کرتے. مثلا 1 لاکھ روپے آپ کے پاس رکھوائے، ٹھیک ہے، جو امین ہوتا ہے نا وہ اس نوٹ کو بھی چینج نہیں کرتا کہ اس کی جگہ کوئی اور نوٹ رکھ دوں. 1,000 کے نوٹ رکھوائے تھے، میں 5,000 کے کر دیتا ہوں، تبدیل کر دوں. جو امین لوگ ہوتے ہیں وہ حتیٰ وہ رقم، وہ نوٹ بھی تبدیل نہیں کرتے. تو جیسا دیا تھا ویسے ہی رکھتے ہیں. یہ بچے اللہ نے ہمیں امانت کے طور پہ دیے نا، تو جیسا دیا ہے ویسے ہی واپس دینا ہے. تو دیا کیسا ہے اللہ نے؟ تو بس جلدی سے سیدہ کا قول سن لیجئے. بی بی فرماتی ہیں اللہ نے ان بچوں کو 5 اخلاقیات سے، 5 خلقوں سے، 5 کمالات سے نواز کر بھیجا ہے. سب سے پہلا ایک ماں کی مجلس ہے تو ذرا 2-4 جملے سن لیجئے. سب سے پہلی چیز بی بی فرماتی ہیں الاول انہم الواقون. سب سے پہلی چیز جو اللہ نے انہیں دے کر بھیجا ہے، یہ روتے زیادہ ہیں. ہم تو مولانا کے پاس دعا دم کروانے لے جاتے ہیں، ہم تو ڈاکٹر سے جا کے کہتے ہیں یہ روتا زیادہ ہے. بھائی بی بی فرما رہی ہے مجھے اچھا لگتا ہے یہ روتا زیادہ ہے. بیمار بچے کی اور بات ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہے، ڈاکٹر نے کہا بالکل ٹھیک ہے یہ، مگر پھر بھی روئے گا. یہ بچہ روتا زیادہ اس لیے ہے کہ اس کا دل نرم ہے. جس کا دل نرم ہوتا ہے وہ زیادہ روتا ہے. اگر آمادہ ہیں تو ایک جملہ ہدیہ کروں. جس قوم کو معصومین نے رونے پہ لگایا ہو وہ قوم کسی کو رلاتی نہیں ہے. یہ دل نرم کرنے کے لیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جو آپ کے رونے پر تبصرہ کرتے ہیں، جو آپ کے گریے پر مذاق بناتے ہیں. چھوڑ دیجئے، انہیں مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ رونے والوں کا مقام کیا ہے. وہ لوگ جو دنیا میں رونے والوں کا مذاق بناتے ہیں وہ آخرت میں روئیں گے. جی یہ رونے کا بہت بڑا کام. میں تھوڑا سا معذرت چاہوں گا اپنے نظریاتی دوستوں سے. بعض دوستوں نے بس سنی سنائی بات کو آگے بڑھایا ہوا ہے کہ رونا مقصد نہیں ہے. میں کہتا ہوں رونا مقصد ہے. بعض دوستوں نے بس سنی سنائی بات آگے بڑھائی ہے اور اس طرح کی گفتگو کو انقلابی گفتگو تصور کیا جاتا ہے کہ رونا مقصد نہیں ہے. یہ کیا ہوا سارے لوگ رو رہے تھے؟ رونا کوئی مقصد نہیں ہے، رونا مقصد ہے. کیسے رونا مقصد ہے؟ زور دے کر بولنے سے میری بات سچی نہیں ہوگی، دلیل سے سچی ہوگی. رونا کیوں مقصد ہے؟ رونا اس لیے مقصد ہے کہ رونے والے کا دل نرم ہوتا ہے، اور جس کا دل نرم ہوتا ہے اسی کی تو عبادتیں قبول ہوتی ہیں، اسی کے روزے قبول ہوتے ہیں، اسی کا حج قبول ہوتا ہے، اسی کا جہاد قبول ہوتا ہے. عبادتیں دل نرم کرنے کے لیے اللہ نے قرار دی تھی. یہ اصلی کام ہمیں عزاداری نے دے دیا. دل ہمارا نرم ہے، ہم کسی کو تنگ کرنے والا. بڑی تفصیل میں جا سکتا ہوں اس رونے کے اوپر، اس گریے کے فلسفے کے اوپر. یہ جو رونے والی قوم ہے نا، یہ سارے مسلمانوں میں سب سے اچھی قوم ہے. جو میرا سنی بھائی یہاں بیٹھا ہے ذرا بات کو سمجھ کے جائے. یہ قوم جو رونے والی قوم ہے یہ ساری مسلمان قوموں میں سب سے اچھی قوم ہے. میں خود میرے ساتھ یہ واقعہ گزرا. میں ایک ملک کے اندر اترا، اسی حلیے میں ہوتا ہوں، آپ کو پتا ہے، آپ کا نوکر ہوں. سامنے سے کچھ انگریز گزرے، کہنے لگے آپ نے کیا پہنا ہوا ہے؟ میں نے کہا یہ مسلم اسکالرز کا لباس ہے. تو ان میں خاتون تھی، کہنے لگی مسلم اسکالرز میں سے ہیں تو پروفٹ محمد کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا دوستوں کو؟ تو میں نے کہا پروفٹ محمد کے دوستوں کا احترام کرتے ہیں مگر اطاعت گھر والوں کی کرتے ہیں. تو وہ آپس میں کہنے لگے ہاں جو پروفٹ محمد کے گھر والوں کی اطاعت کرتے ہیں وہ اچھے مسلمان ہیں. پوری دنیا میں آپ کی اچھی تصویر گئی ہے، پوری دنیا میں آپ کی اچھی تصویر گئی ہے. جس نے آپ کی اچھی تصویر پیش کی ہے وہ ہے عزاداری امام حسین. اس عزاداری نے ہماری تصویر کو اچھا بنا کے پیش کیا ہے. تو بی بی فرما رہی ہے مجھے اچھا لگتا ہے یہ روتے زیادہ ہیں اس لیے کہ ان کا دل نرم ہے. الثانی یجتمعون علی التراب. مجھے اچھا لگتا ہے یہ مٹی پہ بیٹھ جاتے ہیں. اجلے سے کپڑے پہنا کر ماں نے بھیجا، کنگھا انگا کر کے سرما ورما ڈال کے، جی
خوب سجا بنا کر، یہ آدھے گھنٹے بعد جو باہر سے واپس آیا تو سارے کپڑے گندے. بھئی کیا ہوا تھا؟ کہ وہ سب کھیل رہے تھے تو میں بھی کھیل رہا تھا. یہ جو مٹی لگ گئی، یہ جو دھبا لگ گیا، کہنے لگے ہاں بس کھیلنے میں لگ گیا. انہیں کوئی احساس نہیں کہ ہمیں مسند چاہیے، ہمیں تکیہ چاہیے، ہمیں کوئی سیٹ چاہیے، ہمیں کوئی کرسی چاہیے. یہ تو انہیں جہاں جگہ مل جاتی ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں. بی بی فرما رہی ہیں مجھے بچوں کی یہ صفت اس لیے اچھی لگتی ہے کہ اس عمل سے بتاتے ہیں تکبر بری بات ہے. ان کی زندگیوں میں تکبر نہیں ہے. تیسری چیز بی بی فرماتی ہیں اللہ اکبر، یعمرون ثم یخربون، یہ مٹی کے گھروں دے کھلونے بناتے ہیں اور پھر جب کھیل کھیل کے دل بھر جاتا ہے تو انہیں توڑ دیتے ہیں. ممکن ہے کوئی کہے مولانا الیکٹرک کھلونوں کا دور ہے، سیل سے چلنے والے کھلونوں کا زمانہ ہے، اب تو ریموٹ کنٹرول سے کھلونے چلتے ہیں. کہاں بناتے ہیں آج کے ویلنشیا کے بچے؟ کہاں جا کے مٹی کے گھرونے بنائیں گے؟ ہاں عزیزو، بچہ نہیں بدلا، کھلونا بدلا ہے. بچہ آج بھی وہی ہے. جس گھر میں سیل سے چلنے والے کھلونے ہیں نا، اس گھر میں وہ کھلونا 1 مہینے سے زیادہ نہیں رہتا. جب یہ کھیل کے اس کا دل بھر جاتا ہے تو کہتا ہے یہ چلتا کیسے، اسے کھول کے دیکھنا چاہتا ہوں. اور جب اسے کھولتا ہے تو پھر اس سے بند نہیں ہوتا، پھر وہ کسی ٹوکری میں خراب پڑا ہوا ہوتا ہے. ارے بیٹا ہم نے 15 دن پہلے تمہیں دلوایا تھا، ابا ہم نے کھیل لیا تھا، کچھ اور چاہیے اب. یہ بچے اپنے اس عمل سے بتاتے ہیں کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. ان کی دنیا ہی کھلونا ہے. وہ اپنی دنیا سے جلدی ہاتھ اٹھاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ بچوں کے اندر تیسری صفت ہے. گنتی آپ بھی گنیے گا میرے ساتھ. اور چوتھی صفت بچوں کے اندر بی بی فرماتی ہیں اللہ اکبر، یہ چوتھی صفت تھی جو میں نے بیان کی. روتے زیادہ ہیں، مٹی پہ بیٹھتے ہیں، کھلونوں کو توڑ دیتے ہیں. اور چوتھی سی چیز ہے اللہ اکبر، یختصمون بغیر حقد، یہ لڑتے ہیں مگر دلوں میں کینہ نہیں رکھتے. ابا اماں لڑ لیتے ہیں اور جب لڑ بھیڑ کر آتے ہیں اس بچے کے ابا سے تو دیکھتے ہیں وہی بچہ دوبارہ کھیل رہا ہے. ارے بیٹا تمہاری وجہ سے تو ہم نے مرنا جینا اٹھا لیا اور تم دوبارہ کھیل رہے ہو. تو بچہ اپنے عمل سے بتاتا ہے کہ ہم لڑے تھے نا تو ہمارے دلوں میں تو کوئی برائی نہیں ہے. جب لڑنے والوں میں کوئی برائی نہیں ہے تو پھر تم حمایتیوں میں برائی کیوں آئی ہے؟ اور پانچویں صفت سیدہ فرماتی ہیں لا یدخرون لغد، یہ آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑتے. آپ کتنا ہی کہہ لیجئے کہ کل دلوا دیں گے، کل لے چلیں گے، ہمیں تو آج ہی چاہیے، ہمیں تو ابھی جانا ہے. جب انہوں نے طے کر لیا کہ کام کرنا ہے تو پھر کل پہ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ وہ بیچارہ کوئی بکھر سے چل کے لاہور ہیڈ آفس آیا ہے 4 بسیں بدل کر، یہ تنخواہ بھی اسی بات کی لے رہے ہیں کہ اس کا کام کریں اور اسے کہتے ہیں کل آ جاؤ. تم نے سوچا یہ آیا کہاں سے ہے؟ یہ کل تک رہے گا کہاں لاہور میں؟ یہ جو بڑے شہروں کے اندر افسران کے مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. یہ بیچارہ کسی گاؤں دیہات سے بسوں اور ٹرینوں میں لٹک کر آتا ہے اپنا کام کروانے کے لیے، اور یہ ڈائریکٹر صاحب اور یہ افسر صاحب جو 17ویں 18ویں گریڈ کا قلمدان لیے بیٹھے ہیں یہ کہتے ہیں کل آ جاؤ. اور کل بھی آتا ہے تو کہتے ہیں آج کام نہیں ہو پائے گا، آج سر جو ہے وہ آج دیر سے آئیں گے، اور وہ اندر بیٹھے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ چائے پی رہے ہوتے ہیں. پھر دوسرے دن بھی کہتے ہیں کل آ جاؤ. اور پھر چوتھے دن اس سے ان کا نوکر کہتا ہے کہ کوئی خرچہ تو کرواؤ. حرام خوری نے ملک کو تباہ کر دیا. اپنے بچوں کو میرے عزیزوں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، کسی کو برا لگے تو کچھ دیر کے لیے سنی انسنی کر دیجئے گا. اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلائیں. یہ حرام بہت دور تک اس کی بیماری جاتی ہے. ہوتا ہے نا ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں آپ کو یہ بیماری ہے، بچپنے میں کوئی چوٹ لگی تھی کیا؟ یہ تمہیں کچھ تکلیف جو آج ہو رہی ہے 70 سال کی 60 سال کی عمر، بچپن میں کوئی چوٹ لگی تھی؟ ارے بھائی اب تو اماں بھی زندہ نہیں رہی، مثلا وہ یہ کہے گا اب تو ابا بھی زندہ نہیں رہے جو بتائیں کہ چوٹ لگی تھی. تو اچھا بچپن میں اگر چوٹ لگی بھی تھی 5 سال کی عمر میں تو اس وقت میں 60 سال کا ہوں، مثال ہے جی، مثلا 60 سال والا کہے جو میں تو اب تو 60 سال کا ہوں، بچپن میں چوٹ لگی تھی تو اب کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ باڈی میں اگر بچپن میں کوئی چوٹ لگی ہو تو وہ بہت دیر تک اور دور تک اثر دکھاتی ہے. ایسے ہی بچپن میں جو حرام لقمے گلے سے اترے ہوں گے نا وہ کہیں نہ کہیں جگہ جگہ جا کے اثر دکھائیں گے.
اور حرام کھلانے والا تو کسی عذاب میں ہوگا اور یہ بچہ کسی اور مصیبت میں ہوگا. لیکن عزیزو، یہ والدین کے اوپر بڑی سنگین ذمہ داری ہے. کیا دے رہے انہیں، کیا کھلا رہے انہیں. ایک اثر شرعی ہوتا ہے اور ایک اثر وضعی ہوتا ہے. جی، نشے کی چیز پی لینے سے اگر جان بوجھ کے کوئی پی لے تو اثر شرعی ہے عذاب اور اثر وضعی ہے نشہ. ایسا ہی ہے نہیں؟ لیکن اگر شربت سمجھ کے کسی نے ایک گھونٹ بھر لیا ہو تو اثر شرعی تو نہیں ہوگا، عذاب نہیں ہوگا، مگر کیا نشہ بھی نہیں ہوگا؟ نشہ تو آئے گا. کتنا ہی عزیزان گرامی ہم اس بات کو سوچ لیں کہ نہیں، ہمیں تو نہیں پتا تھا یہ کھانا کیسا ہے. تو کیا نہیں پتا تھا اس سے کیا اس کھانے کا اثر نہیں ہوگا؟ بہت مشکل دور ہے. ایک صلوات پڑھیں اپنی حفاظت کے لیے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اس سے بلند صلوات محمد و آل محمد. والدین، خبردار اپنے دونوں شانوں کو اپنے والدین کے آگے ایسے جھکا دینا جیسے کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہے. میرا وہ سوال ابھی تک میں نے حل نہیں کیا کہ نبی مکرم کے والدین تو تھے نہیں، پھر جن والدین کے آگے جھکنے کا اللہ حکم دے رہا ہے وہ والدین یا حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں یا حضرت ابو طالب ہیں. دیکھیے قرآن مجید میں نبی کو شانے جھکانے کا حکم 2 جگہ ہی آیا ہے. تھوڑی توجہ چاہوں گا. ایک صاحب کہنے لگے میرے ساتھ ایک ٹی وی چینل پر تھے کہ نبی تو سب کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، یہ کون سی فضیلت ہے کہ بی بی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. روایت کہتی ہے بی بی آتے تھے تو سرکار کھڑے ہو جاتے تھے، تو سرکار تو سب کے لیے کھڑے ہوتے تھے. اب وہاں بھی جواب تھا، میں بہت آرام سے جواب دے سکتا تھا، اسی مضمون میں جواب ہے. لیکن میں نے کہا چلیں میں آپ کو قرآن کی ایک آیت کا سوال کرتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ. یہ بتائیے کس کے آگے نبی نے کھڑے تو سب کے لیے ہو جاتے تھے، شانے کس کے آگے جھکائے؟ 2 جگہ قرآن مجید میں آیا ہے وَغْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. ایک ہی آیت جو میں بھی پڑھ رہا ہوں مسلسل. وَغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اے میرے حبیب اپنے دونوں شانوں کو ان کے لیے جھکا دینا. اپنے دونوں جناح کا، اپنے دونوں شانوں کو ان کے لیے جھکا دینا. ایک یہاں آیا ہے کہ والدین کے آگے اپنے شانوں کو جھکا دینا، اور ایک آیا ہے ان مومنین کے آگے اپنے شانوں کو جھکا دینا جو آپ کی مکمل اتباع کرتے ہوں. توجہ چاہوں گا. 2 جگہ نبی مکرم کو اللہ نے حکم دیا ہے، یا مکمل اتباع کرنے والے مومنین کے آگے اپنے شانے جھکا دینا، یا اپنے والدین کے آگے اپنے شانے جھکا دینا. والدین کے آگے شانے جھکانا تو نظر آتا ہے، کبھی فاطمہ بنت اسد آ رہی ہیں تو نبی کھڑے ہو کر اپنی گردن جھکا رہے ہیں، اور کبھی حضرت ابو طالب آ رہے ہیں تو نبی کھڑے ہو کر اپنی گردن جھکا رہے ہیں. یہ تو والدین کا بہت روشن پیغام جو نبی نے کر کے دکھایا ہے. لیکن وہ مومنین کون سے ہیں جن کے آگے نبی نے اپنے شانے پیش کر دیے؟ تو نبی نے ان مومنین، جن مومنین کے آگے اپنے شانے پیش کیے، انہیں یا علی کہتے ہیں یا حسنین. یا سرکار نے اپنے دونوں شانوں پہ حسنین کو بٹھایا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یا سرکار دو جہاں نے حسنین کے لیے اپنے شانوں کو پیش کیا ہے، یا سرکار دو جہاں نے بت گرانے کے لیے علی کے لیے اپنے شانوں کو پیش کیا. فرمایا یا علی یہ بت گرانے ہیں، میں تمہارے شانوں پر سوار ہو جاؤں؟ مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کا وزن برداشت نہیں کر سکتا. سرکار کو وحی ہوئی، اے میرے نبی اپنے شانے علی کے آگے جھکا دو. مولا نبی نے اپنے دونوں شانے یا علی میرے شانوں پہ سوار ہو جاؤ. اور مولا علی نے نبی کے شانوں پر پیر رکھے، قدم رکھے اور بتوں کو گرایا. نبی بھی تو خاص مزاج میں تھے نا. اس وقت میں سرکار نے فرمایا علی کتنا بلند محسوس کر رہے ہو؟ یا علی خود کو کتنا بلند محسوس کر رہے ہو؟ تو میرے مولا نے فرمایا یا رسول اللہ عرش الہی 2 ذرا کے فاصلے پر ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سرکار شانہ جھکا رہے ہیں مولا علی کے لیے. بڑا حسین منظر تھا اس وقت جب مولا علی اس جگہ بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے. چوتھے دور حکومت میں مولا نے اس جگہ خود کو لے جا کے بٹھا دیا
کہ جہاں صرف نبی بیٹھتے تھے، مولا نبی کے بعد آنے والے ایک ایک زینہ چھوڑ چھوڑ کر بیٹھتے رہے، مگر علی کسی زینے کو چھوڑ کے نہیں بیٹھے، وہاں بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ تو سرگوشیاں ہونے لگیں۔ حضرت عمار ممبر کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ حضرت نے جھک کر عمار کو دیکھا اور کہا عمار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کہا مولا یہ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ تو مولا نے یہ سن کر خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ دیتے دیتے فرمایا اور وہ بات جو تم سوچ رہے ہو، اور وہ بات جو تم سوچ رہے ہو، ما ہاذہ الآباد، اپنا ہاتھ مارا ممبر پر، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے؟ انا راکب کتف النبی، میں دوش مصطفیٰ کا سوار ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزو وقت میرے پاس تنگ ہو گیا، اور پھر کسی اور موقع پہ حاضری ہوگی تو کسی اور مضمون پر غور کریں گے، ورنہ اس آیت کے اندر پیغام بہت ہیں۔ اس آیت کا ایک میرا پسندیدہ پیغام آپ کو اور ہدیہ کر دوں۔ ایک ہی آیت میں اللہ نے عبادت کو بھی بتایا ہے اور تعظیم کو بھی بتایا ہے۔ عبادت صرف اللہ کی ہے اور تعظیم ہر اس وجود کی ہے جو اللہ کا پتہ دیتا ہو، مگر دونوں کے آگے شانیں جھکیں گے، دونوں کے آگے گردن جھکے گی۔ وَاغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ بھی یہاں کیسے ممکن ہے کہ شانیں جھکائے جائیں اور گردن نہ جھکے؟ کہ کوئی مجھے کر کے دکھائے ذرا، خاص طور پہ اس بات کا مخالف مجھے کر کے دکھائے۔ کارٹون بن جائے گا وہ کہ وہ گردن نہ جھکائے اور شانیں جھکائے۔ شانیں جھکے گا تو خود بخود گردن بھی جھکے گی، شانیں کوئی جھکائے گا تو خود بخود گردن بھی جھکے گی۔ نہیں ہو سکتا کہ شانیں جھکیں اور گردن نہ جھکے۔ تو ہر جھکتی ہوئی گردن عبادت کے لیے نہیں ہے۔ اب عبادت کے لیے بھی گردن جھک رہی ہے اور تعظیم کے لیے بھی گردن جھک رہی ہے، تو ان جھکتی ہوئی گردنوں میں فرق کیسے پتا چلے؟ تو فرق ہے نیت کا۔ نیت سجدہ کروائے گی اور نیت تعظیم کروائے گی۔ سجدہ صرف اللہ کے لیے اور تعظیم ہر اس وجود کے لیے جو اللہ تک پہنچا رہا ہو۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ اور سجدہ بھی کر کے دکھایا تو اس گھرانے نے، اور تعظیم کا سلیقہ بھی دیا تو اس گھرانے نے۔ ایسا سجدہ کہ آج تک جو تمام نہیں ہوا۔ کربلا میں حسین مولا نے سر رکھا تھا سجدے میں، وہ سر آج تک سجدے سے اٹھا نہیں ہے، یعنی کہ آج تک سجدے جاری ہیں۔ یہ جتنے بھی دنیا میں سجدے ہو رہے ہیں، یہ سب اس سجدے کی تعصی میں اور اتباع میں ہو رہے ہیں جو کربلا میں آج تک جاری ہے۔ اس لیے کہ سر سجدے سے نہیں اٹھا، سر کاٹ لیا گیا، اور کاٹنے والوں نے سر کو خود بلند کر کے بتایا کہ جو سر اللہ کے آگے جھکتا ہے وہ سر بلند ہوتا ہے۔ کٹا ہوا سر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر الہی ہے، اور یہ سر کا کٹنا جناب زینب کو بڑا گرا گزرا کہ جب آئی ہیں نا بھائی کے لاشے پر، تو میری بیوی نے امام حسین کے لاشے کو دیکھ کر ایک چیخ ماری ہے اور روتے ہوئے مرثیہ پڑھا ہے، اور مرثیہ بھی بیوی نے مدینے کی طرف رخ کر کے پڑھا ہے، شاید اس وجہ سے کہ پرسہ تو گھر کے بڑے کو دیا جاتا ہے، تو جناب زینب اپنے بھائی کا پرسہ اپنے نانا کو دے رہی ہیں۔ منظر کچھ یوں تھا کہ جب بی بی لاشے پر آئیں تو امام سجاد کی روح پرواز کرنے کو تھی۔ کچھ ہی دیر میں امام سجاد کی روح پرواز کر جاتی۔ جناب زینب نے اونٹ کے بٹھانے کا انتظار نہیں کیا، کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا، اور جب کھڑے اونٹ سے گری ہیں تو امام سجاد نے بابا کا لاشا چھوڑ دیا، آگے بڑھ کر جناب زینب کو سہارا دیا اور سوال کیا کہ پھوپھی اماں یہ کیا ہوا؟ فرمایا پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟
کہا ذرا 2 قدم آگے آئیے اور بابا کا لاشا دیکھیے۔ اللہ کسی بہن کو بھائی کا ایسا لاشا نہ دکھائے۔ جب آئی ہیں نا لاشے پر تو امام کی پسلیاں کمر سے نکلی ہوئی تھی۔ امام کے بدن پہ 10 گھوڑے جنہیں تازہ سمیں لگائی گئی تھی، اور گھوڑے بھی گھوڑوں میں زیادہ طاقتور گھوڑے تھے۔ انتخاب کیا گیا تھا فربا اور تازہ سم لگے ہوئے گھوڑوں کا، اور پھر مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑے۔ تو جناب زینب نے فریاد کی کوئی ہے جو میرے ماجائے کو بچائے، مگر کسی نے جناب زینب کی فریاد کو نہیں سنا، اور مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ گئے۔ آئی ہیں بھائی کے لاشے پر تو حالت یہ ہے کہ جناب زینب نے مرثیہ پڑھا مدینے کی طرف رخ کر کے، صلی علیہ یا رسول اللہ ملیک السما ھذا حسین مرمل بالدماء۔ اے نانا، اے اللہ کے رسول، آپ پر آسمان کے فرشتے سلام کرتے ہیں۔ یہ ہے آپ کا حسین جسے آپ زبان چساتے تھے، جسے آپ گود میں بٹھاتے تھے، جسے آپ شانوں پر اٹھاتے تھے۔ یہ ہے آپ کا حسین جس کو آپ اپنی گودی میں بٹھاتے تھے۔ ھذا حسین مرمل بالدماء، جو خاک اور خون میں غلطان ہے۔ مرمل بالدماء، یہ جناب زینب کے جملے میں کہتا ہوں مکمل مرثیہ ہے جو بی بی زینب نے پڑھا ہے۔ یہ خاک اور خون میں غلطان ہے، مقطع الاعضاء، جس کے جوڑ جوڑ علیحدہ ہیں۔ میں کہتا ہوں بس اس کے اوپر کیا بات ہوگی کہ اس مصائب کے پڑھنے والی ذات وہ ہے کہ جس نے اپنی آنکھوں سے حسین کا بدن دیکھا ہے۔ مقطع الاعضاء، جس کے جوڑ جوڑ علیحدہ ہیں۔ اس کے بعد والا جملہ سینہ چاک کر دیتا ہے۔ مسلوب الامامۃ والرداء، جس کا امامہ اتار کے لے گئے۔ مسلوب کسے کہتے ہیں؟ مسلوب جس سے چھینا جائے۔ کسی چیز کو اگر چھینا جائے نا، اس چھیننے کو کہتے ہیں سلب کرنا۔ مسلوب یعنی جس چیز کو چھینا جائے، چھینی گئی چیز جو امامے کی صورت میں۔ ہاں عزادارو، بی بی فرما رہی ہیں میرے بھائی حسین کا امامہ اتارا نہیں گیا ہے، میرے بھائی کے سر سے امامہ کھینچا گیا ہے۔ یہ اردو میں ترجمہ کروں گا نا، مسلوب الامامۃ والرداء، میرے بھائی کی ابا کو کھینچا گیا ہے۔ اے نانا، میرے بھائی کے ابا کو کھینچا گیا، یہ کہہ کر جناب زینب نے ٹھنڈا سانس لیا اور فرمایا یہ تو آپ کے بیٹے کا حال ہے، وہ بناتوں کا سبایا، اور بیٹیوں کو اسیر بنا لیا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجلس ہو گئی، آپ نے گریہ کر لیا، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ ایک ماں کی مجلس ترحیم ہے نا، تو میں ایک جملہ ضرور کہوں گا، کربلا کی مائیں ایسی ایسی شیر دل مائیں۔ کربلا میں 9 مائیں ہیں جنہوں نے بچے قربان کیے ہیں، 9 مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچے قربان کیے ہیں، مگر ہر ماں نے اپنے بچے کا لاشا دیکھا ہے، اپنے بچے کے لاشے پہ آ کر گریہ ضرور کیا ہے، مرثیہ ضرور پڑھا ہے۔ صرف ایک ماں ہے جس نے اپنے 4 بیٹوں میں کسی کا لاشا نہیں دیکھا، اور وہ ماں ام البنین ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں۔ میں 2 جملے اور کہہ رہا ہوں بس۔ بشیر ابن جزلم کہتا ہے کہ میں جب مدینہ قافلہ لے کے پہنچا تو امام سجاد نے فرمایا ہم شہر کے باہر خیمہ لگا کے بیٹھیں گے، بشیر پہلے مدینے میں جا کے سنا دو کہ مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا۔ حسین کا لٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا۔ بشیر ابن جزلم نے کالا علم ہاتھ میں لیا اور مدینے کی گلیوں میں آوازیں لگائیں، مرثیہ پڑھا، اے مدینے والو اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ اور لوگ گھروں سے نکلتے تھے اور سر و سینہ پیٹتے تھے، اس لیے کہ بشیر ایک جملہ ضرور کہتے تھے، حسین کا لٹا ہوا قافلہ واپس آیا۔ یہ کہتے کہتے بشیر جب محلہ بنی ہاشم میں داخل ہوئے تو بشیر کہتے ہیں میں نے ابھی پہلی آواز لگائی تھی، اے مدینے والو اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، تو ایک گھر کا دروازہ کھلا، ایک بی بی باہر آئی جس کے آنے کا جلال ایسا تھا کہ میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ قوی ہیکل بی بی تھی، ہاتھ میں اس کے عصا تھا، اس کے کاندھے پر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ باہر نکلتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی بشیر کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں حسین ابن علی کی بات کر رہا ہوں۔ تو کہنے لگی مجھے حسین کا حال بتاؤ، حسین کہاں ہے، حسین کیسے ہیں؟ تو میں نے کہا بی بی میں جان سکتا ہوں کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں، میں بول کس سے رہا ہوں؟ بشیر نے چاہا کہ سمجھیں کہ یہ بی بی ہے کون، تو اس بی بی نے فوراً کہا میں مادر عباس ام البنین۔ بشیر کہتے ہیں میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، میں بات کس سے کر رہا ہوں؟ میں نے جھک کر ادب سے سلام کیا،
اور میں نے کہا بی بی آپ کے عباس کا حال بتاؤں؟ فرمایا نہیں، مجھے حسین کا حال بتاؤ۔ پھر میں نے دوسرے بیٹے کا نام لیا، میں آپ کے اون کا حال بتاؤں؟ کہا مجھے حسین ابن علی کا حال بتاؤ۔ میں نے پھر تیسرے بیٹے کا نام لیا، میں جعفر کا حال بتاؤں؟ پھر انہوں نے نہیں مانا۔ پھر میں نے چوتھے بیٹے کا نام لیا، میں عثمان کا حال بتاؤں؟ پھر بی بی نے نہیں مانا، کہا میں تم سے کہہ رہی ہوں مجھے حسین کے بارے میں بتاؤ۔ تو میں نے گردن جھکا کر روتے ہوئے کہا حسین کو کربلا میں پیاسا مار دیا۔ جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا اس بی بی نے پیر زمین پر مارا، اس بی بی نے اپنا پیر زمین پر مارا اور کہا عباس کہاں تھا؟ جب حسین کو مارا جا رہا تھا تو عباس کہاں تھا؟ میں نے کہا بی بی پہلے عباس کے بازو کاٹے گئے، پھر حسین کو تنہا کر کے مارا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ یا اللہ مرحومہ کی مغفرت فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، انہیں